سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 37، 38 اور 39۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہ ہی اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، باللتی ایسی ہیں تقربکم عندنا زلفا کہ تمہیں ہمارا مقرب بنا دیں، الا مگر من آمنا جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھے اعمال کیے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے جزاء الضعف دگنا اجر ہے، بما عملوا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، وہم اور یہی وہ لوگ ہیں، فی الغرفات آمنون کہ جو جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے، والذین اور وہ لوگ یسعون جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے، معاجزین مقابلہ کرنے کی، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، فی العذاب محضرون جن کو پکڑ کر عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ قل محبوب فرما دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وما انفقتم من شیء اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ وہ تمہیں ضرور بضرور اس کا بدلہ مہیا کرے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ سب سے بہترین رازق ہے۔ کفار مکہ اپنے مال اور اولاد پر فخر کیا کرتے تھے، انہیں مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھو، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اولادوں کی کثرت بھی نہیں ہے، لہذا وہ مال اور اولاد پر فخر کرتے۔ اللہ تعالی عز و جل نے فرمایا، مال اور اولاد کی کثرت یہ میرے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کثرت مال اور کثرت اولاد تمہیں میرا مقرب بنا دے گی تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محض مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت یہ میرے قرب کا سبب نہیں ہے۔ ہاں، میرے قرب کا سبب کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ ہے میرے قرب کا راستہ۔ مال اور اولاد یہ میرے قرب کا راستہ نہیں ہے کہ کثرت مال اور کثرت اولاد محض یہ دو چیزیں میرے قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ تم کفر بھی کرو، تم شرک بھی کرو، تم میرے مقابلے میں جھوٹے معبود بھی بناؤ، تم میرے رسول کی اتباع بھی نہ کرو، میرے رسول سے ڈٹ کر مقابلے کرو، اور اس کے بعد کہو مال اور اولاد کی کثرت ہمیں اللہ کا قرب دے دے گی، کہا ایسا ہرگز نہیں ہے۔
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ اللہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ اللہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، ہاں اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ باقی اسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ عمل کون سے کر رہا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ دل کے اخلاص سے کر رہا ہے یا بنا اخلاص کے کر رہا ہے۔ اللہ تو صرف تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ کہا کرتے تھے، کیا لوگوں مال اور اولاد کی کثرت کو خیر کا پیمانہ مت بناؤ، مال اور اولاد کی کثرت کو خیر کا پیمانہ مت بناؤ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کافروں کو مال دیتا ہے، ایمان والوں کو محروم رکھتا ہے۔ تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے خیر کا کہ جس کے پاس مال بہت ہے، جس کے پاس اولاد بہت ہے خیر ہے، کہا نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے خیر کا۔ اور حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایمان اور اعمال صالح دے اور مجھے مال اور اولاد سے محفوظ رکھ۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے ایمان اور اعمال صالح عطا فرما اور مجھے مال اور اولاد سے محفوظ رکھ۔ اور یہ جو دعا حضرت طاؤس مانگا کرتے تھے نا، یہاں مال سے مراد عام مال نہیں ہے، وہ مال جو اللہ کی نافرمانی میں لگے، ورنہ جو مال اللہ کی اطاعت میں لگے وہ تو قابل رشک ہے، وہ مال تو قابل رشک ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہاں سے وہ مال مراد ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے، اور اس کی تفصیل میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ رب کے نام پر مانگنے چلے جاؤ، آپ کو جی اللہ کے نام پر دینا، یہ کسی غریب کے لیے دینا، مسکین کے لیے دینا، یہ مسجد کے لیے دینا، آج کل کاروبار کا بہت مندہ ہے، آج کل کاروبار کا بہت مندہ ہے، ٹھیک ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد اور مدرسے کی رسید بند کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا اپنی گاڑی بیچ لیں، کبھی یہ نہیں کہا اپنے جو عیش و عشرت ہے اسے کم کر لیں، کبھی یہ نہیں کہا مہنگے سوٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ گھر میں جو 3 ڈشیں پکاتے ہیں وہ چھوڑ دیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہوٹلنگ چھوڑ دیں، کبھی یہ نہیں کہا سیر و سیاحت چھوڑ دیں۔ اور جب جو کہتا ہے نا کہ میرے حالات تنگ ہیں، مسجد کی رسید اور مدرسے کی رسید بند کر دو، اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ ناران کاغان سیر کرنے گیا ہوا ہے۔ اتنا مندہ ہوتا ہے کہ ناران اور کاغان چلا جاتا ہے، اتنا مندہ ہوتا ہے، لیکن مسجد اور مدرسے کی رسید سب سے پہلے بند کرنی ہے۔ کیوں جی مندہ ہے؟ کوئی غریب دروازے پر چلا جائے کہ جی مجھے دوائی کے لیے، مجھے روٹی کے لیے، مجھے کسی لباس کے لیے پیسہ دے دو، مندہ بہت ہے، بہت مندہ ہے۔ اور وہی جس کو مندہ ہے نا وہ خود جانا ریل بازار سے وہ اس کی خرید رہا ہوتا ہے۔ یہ مندے کا ہم نے معیار رکھا ہوا ہے، یہ پیمانہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو وہ قابل رشک مال ہے۔ حضرت طاؤس جس مال سے پناہ مانگتے تھے وہ مال ہے جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو۔ اور اولاد کی کثرت یہ اللہ کی نعمت ہے اس وقت جب اولاد نیک ہو۔ نیک اولاد ماں باپ کی بخشش کا سبب ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اگر اولاد بری نکل آئے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ 4 بچے ہوں اور چاروں نماز کے پابند ہوں اور چاروں نماز میں کہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا، تو ماں باپ کے لیے یہ عظیم نعمت ہے، یہ قابل رشک بچے ہیں۔ اور اگر 4 ہوں اور چاروں میں کوئی نمازی نہ ہو، یا 6 ہوں اور 6 میں کوئی نمازی نہ ہو، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جو نا
کہ کسی جگہ کچھ برا کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ برا کر رہا ہے، تو ایک ہی وقت میں باپ کے کھاتے میں اگر 10 گناہ لکھے جا رہے ہیں تو باپ کے لیے کتنی بڑی عذاب ہے۔ تو نیک اولاد قابل رشک ہے، ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اولاد جس سے حضرت طاؤس نے پناہ مانگی وہ اولاد ہے جو نافرمان ہو، اللہ کی بھی، رسول کی بھی، ماں باپ کی بھی، تو وہ اولاد سے حضرت طاؤس پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسعون اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہماری راہ سے روکتے ہیں، ہماری راہ سے روکتے ہیں۔ اور یہ تنہا کافر نہیں ہے، یہ آج کا مسلمان بھی ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، اچھا میں نماز پڑھا ہوں، اور بیٹھ جائے یار نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ کل سے نماز شروع کریں گے، لیکن کل قبر میں آئی، وہ کل قبر میں آئی۔ ہاں، اگر عشاء کے وقت یہ ارادہ کر کے سوئے، یہ ارادہ کر کے سوئے کہ اچھا فجر سے شروع کروں گا، اور اگر فجر قبر میں آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ تنہا کافر ہی نہیں ہے، یہ ایمان والے مسلمان بھی ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اپنے چہرے پر سنت سجا لو، وہ جی شادی کے بعد رکھ لیں گے، اگر شادی سے پہلے ہی قبر آ گئی پھر کیا کرو گے؟ اور بھیا نماز پڑھا کرو، وہ اچھا جی بڑھاپے میں جا کر پڑھیں گے، اگر بڑھاپا قبر میں آ گیا پھر کیا ہوگا؟ اور یار اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ او نہیں جی ابھی تو مکان خریدنا ہے، ابھی تو مکان بنانا ہے، پھر بچے بیانے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا کاروبار سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اگر یہ سارے منصوبے ادھورے رہ گئے اور بلاوا آ گیا پھر کیا ہوگا؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ ایک بات یاد رکھا کرو، بہت سی خلقت سورج چڑھتا دیکھتی یا ڈلتا نہیں دیکھتی، اور بہت سی خلق ڈلتا دیکھتی یا دوبارہ چڑھتا نہیں دیکھتی۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک ساعت قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ ویسے تو نہیں اللہ والے کہہ گئے جو دم غافل سو دم کافر، وہ اسی لیے کہہ گئے ہیں کہ اس دم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ اگلا دیکھیں نا انسان کتنا بڑا بے وقوف ہے، اس وقت کی بات کرتا ہے جس وقت کا اس کو اختیار ہی نہیں ہے، اس وقت کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اچھا جی صبح پڑھنی شروع کر لوں گا۔ یار صبح تک تیرا اختیار ہے، تیرا اختیار تو اگلے لمحے نہیں ہے۔ بندہ آتا ہے اعلان کرنا، کس کا؟ فلاں، او یار یہاں سے تو ابھی نماز پڑھ کر گیا تھا، وہ یار ابھی تو دکان پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یار میں اس سے ابھی ہو کر آیا ہوں۔ بس یہ تو ہماری کہانیاں ہیں نا، یہ تو ہماری باتیں ہیں۔ ادھر سے پیغام اجل بالکل تیار ہے۔ کتنا خوبصورت کسی نے کہا، سفر کنفرم ہے، ٹکٹ اوکے ہے، بورڈنگ کارڈ ہو چکی ہے، صرف اعلان باقی ہے۔ اب جب بورڈنگ ہو جائے، ایئرپورٹ پر بورڈنگ ہو جائے، جہاز کنفرم ہو، سفر کنفرم ہو، ویزا لگ چکا ہو، صرف اعلان باقی ہو کہ فلائٹ میں داخل ہو جاؤ، تو کتنی دیر ہوتی ہے؟ کہا بس اتنا فرق ہے، سفر بھی کنفرم ہے، فلائٹ بھی کنفرم ہے، بورڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ یہ مت سمجھنا بورڈنگ نہیں ہوئی، بورڈنگ ہو چکی ہے، آپ کے نام لکھ کر اسرائیل کے پاس دے دیے جا چکے ہیں، صرف اس نے اعلان کرنا ہے۔ بس ایک اس نے کرنا، اور ادھر سے مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، لاؤڈ سپیکر آن ہیں،
کوئی تاخیر نہیں ہوگی، آپ نے دستک دینی۔ مولانا صاحب گیٹ پر کھڑے ہیں قضائے الہی سے انتقال کر کے، اس زندگی پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو کہا جو ہمارے راستے سے روکتے ہیں، ہمارے رسولوں کی اتباع سے روکتے ہیں اور ہماری آیات کی تصدیق سے روکتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، انہیں کہو دوڑ لگا لیں، محنت کر لیں، کوشش کر لیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم پکڑ کر عذاب میں حاضر کر دیں گے، پکڑ کر ہم عذاب میں حاضر کر دیں گے۔ پھر دیکھیں گے کیسے جا سکتے ہو، بھاگو گے نا، کتنا بھاگو گے، بھاگ کر دیکھ لینا، میدان محشر کا کونا کونا چھان لینا، ہم پکڑ کر پھر لے آئیں گے۔ وہ بچپن میں، اب تو ہے نا سکولوں میں مار نہیں پیار، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت پیار نہیں مار، اس وقت یہ دور ہوتا تھا۔ تو جب استاد مارتے نا ایک ڈنڈا تو بچہ بھاگتا، تو استاد کرسی پر بیٹھے رہتے، دو بچوں کو کہتے پکڑ کر لاؤ اسے۔ اب جب وہ پکڑ کر لاتے تو اب استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے پکڑ کر رکھنا، اب دو نے پکڑا ہوا ہے، استاد صاحب بغیر کسی جگہ کو دیکھے ماری جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی ہوگا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پکڑ کر عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ قل، محبوب فرما دو، یہ جو مال اور اولاد کی کثرت پر اتراتے پھرتے ہیں نا، ذرا انہیں ایک بات سنا دو، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مال رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اسے تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کرتے ہیں نا بندے، صبح ہوتی ہے، بندے صبح کرتے ہیں تو آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین۔ پھر دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، جو بخیل بخل کرے اس کو ضائع کر دے۔ تو پہلے والا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ پہلا کہتا ہے کیا؟ کہ جو مال خرچ کرے اللہ اس کو بدلہ عطا فرما، تو دوسرا کہتا ہے آمین۔ اور پھر دوسرا کہتا ہے جو بخل کرے اللہ اس کو اس کے مال کو ضائع کر دے، تو پہلے والا کہتا ہے آمین۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل سبحانہ و تعالی ہر صبح آسمان دنیا سے کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن آدم، تو میرے نام پر خرچ کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ اے ابن آدم، تو میرے نام پر خرچ کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ اے ابن آدم، تو میرے لیے خرچ کر، میں تیرے لیے خرچ کروں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور تشریف لائے تو مجھے کیا ارشاد فرمایا؟ اسماء، اپنے رسول سے ایک نصیحت لے لو۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اسماء، زندگی میں اپنی ہتھیلی کھلی رکھنا، اس کو بند نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ دیتے رہنا، تقسیم کرتے رہنا۔ اسماء، اپنی ہتھیلی بند نہ کرنا، کھلی رکھنا۔ کیوں؟ کہ اگر تو نے ہتھیلی کو بند کر دیا تو اللہ اپنے خزانے بند کر دے گا۔ اور پھر میرے رسول نے دوسرا کیا ارشاد فرمایا اسماء، گن گن کر مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو تو گن گن کر دینے لگے تو رب بھی تجھے گن گن کر دینے لگے۔ تو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور مہیا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا۔ رازق کا معنی ہوتا ہے